آئے گا، عدالتیں ایسا فیصلے دیں گی جو ملک کی بہتری کے ہوں، پی ٹی آئی کی نہیں ضروری، ملک کی بہتری۔ اصل چیز یہی جدوجہد ہے عمران خان کی، یہی جدوجہد ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ بہت بہت شکریہ۔ جی وہ پہلے بولیں۔ سوال یہ ہے، آج امریکی صدر امریکی سفیر سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے سر جو معاملات ہے اعلامیہ تو آپ کا جاری ہو گیا، اس کی ذرا تفصیلات بتائیے گا، باڈی لینگویج کیا تھی، کن کن اہم قومی ایشوز پر بات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹکا خان صاحب، اس وقت ہم لوگ کے پی ہاؤس کے سامنے کھڑے ہیں اور اعلامیہ یہاں پہ جاری ہو رہا ہے۔ ہمارا جو پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ، سارے صوبوں کے ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز حضرات موجود ہیں، اور میرے فاضل بڑے بھائی شبلی فراز صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ، انہوں نے مفصل بریفنگ دے دی ہے۔ آپ کے کویشچن کا جواب دیکھیں، اسٹیٹ کرافٹ میں یا کہیں پہ بھی باڈی لینگویج نہیں دیکھی جاتی، آپ کے کیپیبلٹیز دیکھی جاتی ہیں۔ اور ہم نے ایک چیز، رؤوف حسن صاحب بھی اتفاق سے اس میٹنگ کا حصہ تھے، اور ساتھ بیرسٹر غور صاحب بھی تھے اور اسد کیسر صاحب بھی تھے، ایک چیز ہم نے باور کرائی ہے جو کہ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں تلقین کی اور سکھائی ہے کہ آپ نے برابری کی سطح پہ بات چیت کرنی ہے۔ اور ہمارا ایک مطالبہ یا ہم لوگ جو چیز باور کرانا چاہ رہے تھے کہ بین الاقوامی دنیا کو، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس کو پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ آئین اور قانون کی رسپیکٹ ہوگی پاکستان میں تو پھر لنڈن پلان نہیں ہوگا۔ آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی پاکستان میں تو پھر جو انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ نہیں ہوگا۔ آئین اور قانون کی پاسداری پاکستان میں ہوگی تو پھر جو انجینئرڈ 9 مئی تھا وہ پاکستان میں نہیں ہوگا۔ آپ کا آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو پھر فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت پاکستان میں نہیں ہوں گی۔ آئین اور قانون کی پاکستان میں پاسداری ہوگی تو پھر 1.3 ارب ڈالر یعنی کہ 350 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل نہیں ہوگا، اور پنجاب اور پاکستان کے کسان در بدر نہیں بہیں گے۔ یہ چیز ہم نے باور کرائی ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی آئین اور قانون کی پاسداری ہو اور اس کو ساری دنیا مانے۔ اچھا سر، کہ آج کے اجلاس میں 9 مئی آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ طے ہوئی ہے، آیا کہ احتجاج کریں گے کیا؟ بالکل، ہم لوگ ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم کوئی این جی او نہیں ہے۔ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پیسفل یعنی کہ پرامن احتجاج ہم لوگ پورے پاکستان میں کریں گے، جس طرح کہ میرے فاضل دوست شبلی فراز صاحب نے، رؤوف حسن صاحب نے اور اعلامیہ میں آپ کو بریف کر دیا ہوگا۔ ہم لوگ ہر جگہ کریں گے، پرامن احتجاج بھی ہوں گے، ریلیاں بھی ہوں گی، پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی ہوگا، قیدی نمبر 804 میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تصاویر بھی ہوں گی، ہمارے شہداء کے نام بھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ اور ان کی تصاویر بھی ہوں گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے آپ تینوں میں سے جو واضح جواب دے سکے کہ جو صورتحال بن چکی ہے پی اے سی چیئرمین کو لے کر، گزشتہ کئی دنوں سے کئی نام سامنے آ رہے ہیں، پہلے ظاہر ہے دوسری جماعت کے سربراہ کا نام آیا، اس کے بعد ایک نام جو خان صاحب نے دیا، آج ایک نئے نام کی خبریں چل رہی ہیں، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے آپ بات کریں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ خان صاحب جیل میں ہیں، ان سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں ہوتی ہیں کہ جس میں 20-30 منٹ سے زیادہ گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ گفتگو بھی چونکہ 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی، اور وہاں پہ سارے گلاس وال کے پیچھے خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، دفعہ ہوتی ہے کئی ملاقاتوں میں، کئی جو ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس میں گیپ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری ظاہر ہے کہ ان حالات میں جو فیصلہ سازی ہے اس میں کئی سکم نظر آئیں گے، لیکن وہ سکم ایسے نہیں ہیں کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ جی پارٹی کبھی ایک فیصلہ کرتی ہے کبھی دوسری کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ جو ہے اس کے دوران ملتے ہیں جب خان صاحب کی کورٹ ہیئرنگ ہوتی ہے، اور دوسرے وہ جو کہ جمعرات کے دن پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی حالات میں
اس قسم کے اوپر نیچے آگے پیچھے چیزوں کا ڈسٹارٹ ہونا یہ قدرتی عمل ہے. تو اس لیے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اندر جو ہے کوئی ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے. طریقہ کار ہوتا یہ ہے کہ جب خان صاحب پولیٹیکل کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور وہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے تو اپنے ہر صوبے سے ہے اور اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کے اپوائنٹ کرتا ہیں. اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ہم تینوں میں سے کسی کو ایک شخص کو نہ ہم نکال سکتے ہیں نہ ان کو کسی اور کو نئے کو لا سکتے ہیں. وہ کمیٹی کئی سیاسی ایشوز پہ چونکہ خان صاحب کو بھی لمیٹڈ انفارمیشن ملتی ہے کیونکہ وہ جیل کے پیچھے ہیں, جیل میں ہیں وہ, تو ان کو ایک ایڈوائز ہم کرتے ہیں کہ جی ریکمنڈیشنز ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی یہ ہیں اور ان کو ہم وہ پوری وہ ریکمنڈیشن دے دیتے ہیں اور فیصلہ خان صاحب کا ہوتا ہے. اس میں پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ نہیں ہے, یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ ریکمنڈیشنز دیتا ہے اپنا. کیونکہ باہر ہیں ہم لوگ تو ہمیں زیادہ انپٹ ہے اور حقیقی چونکہ پارٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا وہ تعلق رہتا ہے تو ہم اس بنیاد پہ خان صاحب کو ایک اپنی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں اور پھر فیصلہ خان صاحب کرتے ہیں. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ آج کا یہ جو ملاقات ہوئی ہے امریکی سفیر کے ساتھ یہ کس کی خواہش پہ ہوئی ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ بانی چیئرمین کو اس ملاقات کا پتہ ہے؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملاقات نوٹ وربل فارن آفس کی طرف سے آیا تھا اور اس پہ امریکن سفیر نے جو یہ بیساکھیوں والے وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے صدر کے ساتھ تھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی کے ساتھ تھی اور یہ چیز پولیٹیکل کمیٹی میں رکھی گئی تھی. اور یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ ڈپلومیٹک فور کے ساتھ جو آفیشیل گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے آتی ہیں تو آپ کرتے ہیں اور اس پہ ملک کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے. اور جس طرح میں نے بات کی کہ پبلکلی ہم لوگ وہی باتیں اس پہ ہم لوگ زور دیں گے جو ہم نے اندر بھی کی تھی اور وہ ہے ایک پوائنٹ ایجنڈا آئین اور قانون کی پاسداری. اس پہ ہم نے 12 بار اسٹریس کیا. امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے چلتے ہیں؟ دیکھیں, دو چیزیں آپ کو ایک چیز ٹکا خان صاحب سیپریٹ کرنا چاہیے. ایک پاکستان کی جو ٹریڈ ہے, امریکہ پاکستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی آئے, پاکستان میں تجارت بڑھے, پاکستان میں انویسٹمنٹس آئیں. اس کے لیے میں پھر وہیں پہ آتا ہوں, جو پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو جس طرح کہ شبلی فراز صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے جو سعودی انویسٹر آئے ہوئے ہیں ہم لوگ ان کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں, پر انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنا جب تک ہم لوگ ریٹ کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو فائنل ڈاکیومنٹ سائن ہوتا ہے اس پہ آربیٹریشن کلوز ہوتی ہے. آربیٹریشن کلوز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تنازع کے دوران آپ کون سی عدالت کو ترجیح دیں گے, تو لہٰذا جب وہ پاکستان کی عدالتوں پہ اعتبار نہیں کریں گے تو بیرون ملک عدالتوں پہ جائیں گے تو وہیں پہ ڈیل ختم ہو جاتی ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ جو آج کا اجلاس تھا اس میں مینڈیٹ فارم 45 کے تحت واپسی کے حوالے سے اور علاوہ ازیں کیا بڑے فیصلے اور دوسرا خان صاحب کی رائے کے حوالے سے کیا تجاویز سامنے؟ دیکھیں, ہماری جو اس وقت کمیٹی یہ جو ہمارے سارے ساتھی آئے ہوئے ہیں جس میں سارے الیکٹڈ ایم این ایز, ایم پی اے, سینیٹرز اور وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے شکار ہوئے ہیں وہ سب یہاں پہ موجود ہیں. اس میں ہم نے مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے جس میں کہ ایک پارٹی ڈسپلن تھا, دوسرا یہ تھا کہ ہم نے خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے. اور وہ لاہ عمل جس طرح کہ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ وہ قانون اور آئین کے ایمبیڈ کے درمیان پیسفل طریقے سے ہم ایک سیاسی جدوجہد, قانونی جدوجہد اور ہم پاکستان کے عوام جو کہ وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان کے عوام جنہوں نے کہ 8 فروری کو ایک بھرپور طریقے سے باوجود اس کے کہ مختلف سمبلز جس طرح کے تھے آپ کو سب کو پتہ ہے, اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے ایک مینڈیٹ دیا اور وہ مینڈیٹ اس کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نے خان صاحب کو ان کے محبوب قائد کو کس طرح سے ہم نے باہر لانا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم نہ کوئی ایسی کوئی گوریلا فورس ہیں, نہ کوئی ہم ایک ایسی ایک تنظیم ہے جو کہ غیر سیاسی طریقے سے
अपनी इज्जत उनकी रहाई मुमकिन बना सकें। तो हमने उसके लिए अपनी एक लाहे अमल तय किया है, जिसका कि हमारे जो पार्टी का इस वक्त भी जारी है, चूँकि वो थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से हम उसकी जो कंक्लूजन है वो उस पर भी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक पार्टी एलामिया होगा जिससे कि हम ये सारे जो भी तय हुआ है उसकी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे एक सेकंड मैं एक बात कर दूं, आखिरी चीज़, एक सेकंड आपकी आखिरी चीज़ मैं कर दूं जी। जनाब, जो आपका अल्लाह भला करे, जो आपके जलसे एटसेट्रा हैं वो शुरू हो गए, धरना जिस वक्त खान साहब कहेंगे उस वक्त होगा। थैंक यू।